بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4، صفحہ نمبر ہے 18 اور عنوان ہے قائد ملت لیاقت علی خان۔ جی لیاقت علی خان جو ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کون تھے۔ یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے۔ لیاقت علی خان جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور بتاؤں گی بھی کہ کس طرح سے ان کے والد جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بہت بڑے نواب تھے، جاگیردار تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کرنال میں حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے انگلستان سے ڈگری حاصل کر کے جب واپس آئے ہیں برصغیر میں، انہوں نے پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر اس پاکستان حاصل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے ان میں ایسی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ ان کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا۔ لیکن وہاں پر یہ تھے نواب زادہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے بینک میں چند روپے تھے، یعنی انہوں نے جاگیریں نہیں بنائی، جائیدادیں نہیں بنائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے، جب یہ وزیر اعظم بن گئے پاکستان کے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نواب زادہ نہ کہا جائے، میں صرف جو ہے وہ لیاقت علی خان ہوں۔ تو یہ وہ بڑی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ قائد اعظم ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قائد ملت یہ لیاقت علی خان ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور آزادی سے جی رہے ہیں۔ اور یہی وہ جو ہے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس ملک کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دی۔ تمام زندگیاں جو ہیں وہ انہوں نے، تمام لوگوں نے، جتنے بھی لوگ تھے جو اس کارواں میں شامل ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا، سادہ زندگی گزاری، کوئی انہوں نے جاگیریں اور جائیدادیں نہیں بنائی۔ اور یہاں پر 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر انہوں نے ایک اہم اعلان کرنا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے برادران اسلام کہا تو ایک ظالم شخص نے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا، اور ان کے آخری الفاظ دیکھیں وہ یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور قوم نے ان کو جو ہے وہ شہید ملت کے خطاب سے نوازا، اور یہ بھی کراچی میں ہی قائد اعظم کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، میں ریڈنگ کروں گی اور آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ جی قائد ملت لیاقت علی خان۔ قائد ملت لیاقت علی خان ہندوستان کے شہر کرنال میں 1 اکتوبر 1895 کو پیدا ہوئے، یعنی 1895 کو۔ ان کے والد رستم علی خان اپنے علاقے کے بہت بڑے نواب اور جاگیردار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کرنال میں حاصل کی۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ 1923 میں آپ نے انگلستان سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ واپسی پر آپ عملی سیاست میں حصہ لینے لگے۔ اس دور میں آپ نے تعلیمی، معاشرتی اور اصلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ مسلمانوں میں بہت مقبول ہو گئے۔ یعنی تعلیم کے حوالے سے کیا تھا کہ پہلے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں پر تعلیم حاصل ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کی ہیلپ کی، اور 1924 میں آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شرکت کی۔ 1926 میں آپ نے اپنے صوبے اتر پردیش UP کی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ آپ مسلسل 14 سال تک مجلس قانون ساز کے رکن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیاں اور صلاحیتیں دے رکھی تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لیاقت علی خان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھے، اسی لیے آپ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ 1936 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تجویز پر آپ کو مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر آزاد وطن کے حصول کی کوششیں تیز تر کر دیں۔ 1945 میں یا 1945 میں جب ہندوستان میں عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے ملک بھر کے دورے کیے اور زوردار انتخابی مہم چلائی۔
یعنی کمپین چلائی انہوں نے. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور لیاقت علی خان کی کوششوں اور بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ پورے ہندوستان کی تمام مسلم نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی. دیکھیے اتفاق اتحاد ہوتا ہے نا، اور ایک جذبہ ہوتا ہے اور نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور مدد فرماتا ہے. اب اگلے صفحے پہ آ جائیے. 1946 میں یہ دیکھیے قائد اعظم کے ساتھ لیاقت علی خان جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. 1946 میں آپ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور آپ کو قانون ساز اسمبلی میں مسلم لیگ کا ڈپٹی لیڈر بنایا گیا. 1947 میں جب مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں شرکت کا فیصلہ کیا تو لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا. آپ نے بطور وزیر خزانہ ایسا شاندار بجٹ پیش کیا کہ سب ان کی قابلیت کا لوہا مان گئے، یعنی کہ لوگ مان گئے کہ واقعی یہ بہت ہی باصلاحیت ہیں. اس بجٹ میں غریبوں کو سہولیات دی گئیں اور امیروں پر ٹیکس لگائے گئے تھے. عبوری حکومت کا یہ پہلا اور آخری بجٹ تھا جو تاریخ میں غریبوں کے بجٹ کے نام سے مشہور ہوا. برصغیر کی تقسیم کے موقع پر مشرقی پنجاب اور دہلی میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا. اس دوران میں لیاقت علی خان نے مسلمانوں کو خیر و عافیت سے پاکستان پہنچانے کے لیے خصوصی ریل گاڑیاں چلوائیں. یہ ہم جو پاکستان جب بنا ہے وہ سارا میں نے آپ کو یوم آزادی والا جو چیپٹر پڑھا تھا اس میں سارا ہسٹری آپ کو بتائی تھی، تاریخ بتائی تھی کہ کیا کیا مسلمانوں پر مظالم ہوئے اور ہمیں پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا. یہ یاد رکھیں آپ لوگ کہ لوگوں نے اپنے گھر والوں کی، میں نے آپ کو بتایا تھا ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. ہندو جو تھے بہت ہی متعصب قوم ہے، اور مطلب کہ ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو اور بیٹوں کے سامنے ان کی ماؤں کو ایسے بہت ہی بے دردی سے وہ قتل کرتے تھے. تو پھر لیاقت علی خان نے مسلمانوں کو خیر و عافیت سے پاکستان پہنچانے کے لیے خصوصی ریل گاڑیاں چلوائیں. آپ نے مہاجرین کے قافلوں کی حفاظت کے لیے بلوچ رجمنٹ کے فرض شناس افسروں اور جوانوں کے دستے مقرر کیے. پاکستان بنا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لیاقت علی خان کو وزیر اعظم کا عہدہ دیا. اس وقت ملک بہت سی مشکلات سے دوچار تھا، وسائل کی کمی تھی اور ابھی ملک میں ادارے بھی قائم کرنا تھے. سب سے بڑا مسئلہ لٹے پٹے مہاجرین کی آباد کاری کا تھا. قائد ملت نے اپنی خداداد، صلاحیت اور شبانہ روز کوششوں سے ملک کو ان مسائل سے نکالا. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے بیٹا لوگوں کو، جو ہے نا ایسے ہی عام لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ تمام لوگ جو تھے یہ چنے ہوئے لوگ تھے. قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. علامہ محمد اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے ایسی ایک قوم کو، سوئی بھی قوم کو جگایا تھا کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ جو لیاقت علی خان تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، ورنہ انہیں کیا مسئلہ تھا کہ وہ اپنی جاگیریں چھوڑ کے جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے تھے. تو صرف اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور جو بھی دوسروں کے لیے آج اگر ہم پڑھ رہے ہیں نا ان کا سبق، تو اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے لیے سوچا. جو بھی دوسروں کی بہتری کے لیے سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام روشن کرتا ہے. ہمیشہ وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں. ورنہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے سوچتے ہیں تو ان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں. آپ خود سوچیں، یہ جو درخت پیدا ہوتے ہیں، بات تو اس سے ہٹ کے ہو گئی ہے کہ درخت جو ہے وہ کبھی بھی اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دوسرے لوگ ہی کھاتے ہیں. سورج اپنی روشنی خود نہیں لیتا، دوسروں کو روشنی دیتا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی لوگ دوسروں کے لیے کرتے ہیں کام، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، عقیدت پیدا کر دیتا ہے، اور ان کا نام ایسے ہی روشن ہوتا ہے. جیسے آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو قائد ملت نے اپنی خداداد، صلاحیت اور شبانہ روز کوششوں سے ملک کو ان مسائل سے نکالا. قائد ملت یعنی یہاں مراد لیاقت علی خان ہندوستان میں بڑی جاگیر کے مالک تھے. گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، یعنی کہ ہر طرف کثرت تھی دولت کے، نوکر چاکر تھے. چاہتے تو پاکستان میں بھی جاگیریں اور جائیدادیں بنا لیتے، لیکن وہ سچے پاکستانی تھے. آپ نے پاکستان کی تعمیر و ترقی پر توجہ دی، اپنی ذات اور خاندان کے لیے کچھ فائدہ نہ سمیٹا. وفات کے وقت آپ کے پاس بینک میں چند روپے تھے. لیاقت علی خان کو ایک طویل عرصے تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہنے کا موقع ملا. آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج، ارادوں اور کام کے انداز کو جانتے تھے، اس لیے آپ نے پاکستان کو ایسے راستے پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسے ترقی دینا چاہتے تھے.
قائد ملت لیاقت علی خان ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس سلسلے میں 16 اکتوبر 1951 کو 1951 کو راول پنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے میں آپ نے اہم اعلان کرنا تھا۔ تقریر کے آغاز میں ابھی آپ نے برادران اسلام ہی کہا تھا کہ ایک سنگ دل یعنی ظالم شخص نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ آپ کے آخری الفاظ تھے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ قوم نے آپ کو شہید ملت کے خطاب سے نوازا۔ آپ کو کراچی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچا رہنما وہ ہوتا ہے جو پورے خلوص سے ملک کی خدمت کرتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، جاگیریں اور جائیدادیں بنانے کی بجائے وہ ملک کے غریب لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ لوگ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے سوال جواب تو ہم نہیں کریں گے، اس کے بارے میں پیراگراف آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، وہ کرنا ہوگا۔ ابھی ہم چلیں گے اگلے اس کی مشق کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے ان الفاظ کے معنی سمجھے اور جملے بنائیں۔ پہلا کالم ہم دیکھیں گے جاگیردار، اس کا مطلب ہے جاگیر کا مالک۔ نمبر 2 ہے مقبول یعنی پسندیدہ۔ نمبر 3 ہے اجلاس، اجتماع اور جلسہ۔ پھر اس کے بعد ہے شرکت کرنا یعنی شامل ہونا۔ اگلے کالم میں آئے، اس کا مطلب ہے دستہ یعنی لوگوں کا گروہ۔ پھر ہے عہدہ، اس کا مطلب ہے افسری یا منصب۔ اور اس کے بعد ہے ریل پیل یعنی کثرت اور زیادتی۔ جی اب آ جائیں گے صفحہ نمبر 22 پر۔ اب لفظوں کا کھیل، سوال نمبر 5 ہے دیے گئے الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ تو اس میں پہلا لفظ ہے کرنال، اس میں آخری حرف ہے لام۔ لام سے آپ کیا بنائیں گے؟ جیسے لیاقت علی خان بھی لکھ سکتے ہیں، لاہور بھی، اپنی مرضی سے بنائے گا، میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا لفظ ہے قانون، اس کا آخری لفظ ہے نون، تو نون سے بن سکتا ہے نشان حیدر یا نور۔ تیسرا لفظ ہے منتخب، اس کا آخری حرف ہے بے، جس بے سے باغ بھی بن سکتا ہے، بددیانت بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے عافیت، آخری حرف ہے تے، اس سے تربیت بھی بن سکتا ہے، تارے بھی۔ اور پانچواں لفظ ہے بینک، کاف ہے اس کا آخری حرف، کاف سے کتاب بھی بن سکتا ہے، کوشش بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آؤ پڑھیں، یہ پیراگراف آپ لوگ پڑھیں گے۔ پھر ہے قواعد سیکھیں، اس میں دیکھیں وہ اسم جو کسی خاص چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے اسم معرفہ کہلاتا ہے، مثلا بانگے درا، ناصر، لاہور وغیرہ، یعنی اسم معرفہ جو ہے یہ آپ نے پڑھا بھی ہے، کلاس 4 میں بھی پڑھا ہوگا۔ اسم معرفہ وہ ہے جو خاص چیز کے لیے آئے۔ اب اسم معرفہ کی اقسام ہے، اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں، جس میں سے 2 اقسام کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ پہلی ہے اسم علم، دوسری ہے اسم ضمیر، تیسری ہے اسم اشارہ اور نمبر 4 ہے اسم موصول۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے اسم علم اور اسم ضمیر کے بارے میں۔ آپ لوگ آ جائیں گے صفحہ نمبر 23 پر، ٹھیک ہے۔ اب درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ غالب اردو کے بڑے شاعر ہیں، اس کے سامنے لکھا ہوا جملہ احمد کو پیار سے منا کہتے ہیں، اور اس کے بعد جملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ اب اس میں آپ کو نمایاں کیے گئے الفاظ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے، جیسے پہلے جملے میں غالب ہے، دوسرے میں منا ہے اور تیسرے میں کلیم اللہ ہے۔ اوپر دیے گئے جملے میں نمایاں کیے گئے الفاظ غالب، کلیم اللہ اور منا بالترتیب اسد اللہ یعنی اسد اللہ خان غالب ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد منا لکھا ہوا ہے، حضرت علی رحمت کے ناموں کی پہچان کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی یہ جو ہے حضرت موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے، ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ وہ اسم جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسم علم کہلاتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ وہ اسم جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اسم علم کہلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آجی اسم ضمیر ہے اگلا ہمارا۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ نمبر 1 ہے جاوید، 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ ہر کلاس میں اول آتا ہے، وہ کو انڈر لائن کریں گے۔ فاطمہ اچھی مقررہ ہے، کل اس نے اسکول میں تقریر کی، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ وہ ہیں، اور اس جو میں نے ابھی آپ کو انڈر لائن کروائے نا وہ اور اس وہ ہیں اسم ضمیر، یعنی وہ کلمہ اگلی لائن میں دیکھیے، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں گے، یہ اس کی تعریف ہے۔
وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگلے ہے سوال نمبر 7. دیکھیں دیے گئے الفاظ میں اسم علم اور اسم ضمیر الگ کریں اور اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو. اب اس میں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کاپی پر کالم بنا لینا ہے. اسم علم ایک کالم بنے گا، نمبر 2 ہوگا اسم ضمیر اور اس کے بعد آئیں گے جملے. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے. پہلا لفظ ہے قائد اعظم، یہ کیا ہوگا، اسم علم ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا کیا ہے، انہوں، یہ ہے اسم ضمیر. تیسرا ہے آپ، یہ نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہے اسم ضمیر. شرفو، یہ ہے اسم علم، یعنی پیار سے کسی کو نام دے کے ہم کہتے ہیں. ابو حنیفہ، یہ بھی ہے اسم علم. اس جو ہے یہ نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، یہ ہے اسم ضمیر. ہم جو ہے یہ بھی نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، یہ ہے اسم ضمیر. اور ابن مریم جو ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لقب، تو ان کو یہ ہے اسم علم. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے کالم بنا لینے ہیں، اسم علم، اسم ضمیر اور آگے جملے ہوں گے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے پہلے آپ مطلب کہ کس طرح سے کون سے اسم علم ہے اور کون سے اسم ضمیر ہے. یہ اوپر آپ نے مثالیں دیکھ لی ہیں، ایگزامپلز ان کے مطابق آپ لوگوں نے بھی جملے بنانے ہیں. اب ہے سوال نمبر 8. آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی اور کیوں؟ 2 سے 3 پیراگراف لکھیں. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا اس سبق کے سوال جواب نہیں آئیں گے، بلکہ اس میں سے ہم نے لیاقت علی خان کے بارے میں جو ہے وہ لکھنا ہوگا پیراگراف، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا تھا نا ہیڈنگز کے ساتھ. تو آپ پیج ریڈی کریں گے، اوپر لکھیں گے شخصیت قائد ملت لیاقت علی خان. سب سے پہلی ہماری ہیڈنگ ہے نام اور خطاب. تو یہ آپ لوگ اگر بک میں سامنے رکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پہلا پیج کھول لیں گے آپ لوگ، پیج نمبر 18. ٹھیک ہے، اس کا پہلا پیراگراف سامنے رکھیے گا. اس میں سے بھی لکھواؤں گی میں. پہلی ہیڈنگ ہے ہماری نام اور خطاب. آپ کا نام، اب اس کے بارے میں لکھیں. آپ کا نام نواب زادہ لیاقت علی خان تھا. آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا گیا اور شہادت کے بعد انہیں شہید ملت کا خطاب دیا گیا. پھر اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی تاریخ پیدائش. آپ لکھیں گے اس کے سامنے 1 اکتوبر 1895. یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، 1 اکتوبر 1895 ہے. پھر اس کے بعد آئے گی ہیڈنگ تاریخ وفات کی، وہ ہے 16 اکتوبر 1951. یا اپنے سبق کی ریڈنگ بھی آپ کریں گے نا تو آپ کو اس میں سے پوائنٹس یہ سارے مل جائیں گے. 16 اکتوبر 1951. اس کے بعد ہیڈنگ ہے ہماری پس منظر. اس کے بارے میں آپ لکھیں. آپ ہندوستان کے شہر کرنال میں پیدا ہوئے. آپ کے والد اپنے علاقے کے بہت بڑے جاگیردار تھے. پھر اس کے بعد آئے گی ہیڈنگ تعلیم کی. تو اس میں آپ نے لکھنا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم کرنال میں حاصل کی. 1918 میں آپ نے MAO کالج علی گڑھ سے BA کا امتحان پاس کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے. 1923 میں آپ نے انگلستان سے قانون کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد ہے آپ کا کارنامہ. آپ نے تعلیمی، معاشرتی اور اصلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 1947 میں آپ نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے شاندار بجٹ پیش کیا اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. آپ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوستان کا بجٹ پیش کیا. ٹھیک ہے، اور آخری ہماری ہیڈنگ ہے آپ کی ذاتی رائے. تو اس میں آپ نے اپنی ذاتی رائے دینی ہے کہ آپ کے خیال میں قائد ملت لیاقت علی خان جو ہے وہ کیسی شخصیت ہے. وہ آپ چیپٹر پڑھ لیں گے تو 2 لائنیں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے لکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا. اب آئیں گے آپ لوگ صفحہ نمبر 28 پہ. جائزہ نمبر 1 ہے. اس میں پہلا ہے سننا اور بولنا. تو پہلا سوال ہے آپ عید کے دن دوسروں کی خوشیوں کا آپ عید کے دن دوسروں کی خوشی کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ساتھیوں کو 5 جملوں میں بتائیں. تو اس کے بارے میں آپ 5 جملے لکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے آپ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں جی کہ ہم لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں. فطرانہ دیتے ہیں نا، فطرانہ دیتے ہیں. پھر جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا اگر نہیں پکا تو ہم ان کو کھانا پکا کے بھجوا سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو تحائف دے سکتے ہیں، ان سے کے دل خوش ہو جاتے. تو اس طرح کے آپ نے 5 جملے جو ہیں وہ لکھنے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 پڑھنا.
دیے گئے اشعار کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. تو یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. اسماعیل میرٹھی کی جو ہیں یہ اشعار ہیں، ان کو آپ پڑھیں گے. اور اس کے بعد آ جائیں گے اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 29 پر. دیے گئے جملوں میں سے اسم علم اور اسم ضمیر کے جملے الگ الگ کریں. جی یہ والا کام جو ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. پہلا جملہ ہے یہ میری سائیکل ہے. اب اس میں آ رہا ہے میری، تو میری جو ہے یہ نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ ہے اسم ضمیر. ٹھیک ہے. اس کے بھی آپ کالم بنا لیجئے گا یا اس جملے کے سامنے بریکٹ میں لکھ دیجئے گا. نمبر 2 ہے گھر والے فاطمہ کو پیار سے گڑیا کہتے ہیں. تو اس میں نام آ رہا ہے، اس کو پیار سے گڑیا کہتے ہیں، یعنی کہ فاطمہ کو جو ہے وہ خاص جو نام ہے نا اس کے حوالے سے پہچانا جا رہا ہے، تو یہ ہے اسم علم. آگے ہے جی بلو شرارتی لڑکا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ بھی اسم علم ہے. اگلا جملہ دیکھیں وہ کل واپس آ جائے گا. وہ نام کی جگہ آ رہا ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے یہ ہے اسم ضمیر. پھر آخری ہے جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں، تو یہ قائد اعظم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پاکستان کے وہ بانی ہیں، تو یہ ہے اسم علم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیں. اب اس کے مترادف آپ لوگوں نے لکھنے، یہ کالم بنا لیجئے گا آپ لوگ، اور اس کے بعد اس کے مترادف آپ لکھیں گے. سب سے پہلے ہے آب. آب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی. اس کے بعد ہے آسمان. آسمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مترادف جو لفظ ہے وہ کیا ہوگا؟ فلک. پھر نمبر 3 ہے اتحاد. اس کا مترادف ہے اتفاق. نمبر 4 ہے بیٹی، اس کا ہے دختر. نمبر 5 ہے حق، اس کا ہے سچ. ٹھیک ہے. اس کو آپ ایسے کالم بنا لیں گے، الفاظ مترادف اسی طرح سے لکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے آگے سوال نمبر 5 دیے گئے جملوں کو زمانہ ماضی سے زمانہ حال میں تبدیل کر کے لکھیں. تو زمانہ ماضی میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، یعنی جس میں تھا، تھی، تھے آئے، یعنی کہ زمانہ ماضی میں جو ہے اس کی پہچان ہے. یہ اس کو زمانہ حال میں ہم نے چینج کرنا ہے. تو پہلے جملہ ہے کل تیز بارش ہو رہی تھی، تو اس کا زمانہ حال میں ہم کیا لکھیں گے؟ آج تیز بارش ہو رہی ہے، یا آج تیز بارش ہوئی ہے. نمبر 2 ہے بچے نے دودھ پیا، تو اس کا آئے گا بچہ دودھ پی رہا ہے، یا بچہ دودھ پیتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں. نمبر 3 ہے حامد چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس کا آئے گا حامد چہل قدمی کر رہا ہے. اس کے بعد ہے اوس کے قطرے گر رہے تھے، اس کے آپ لکھیں گے اوس کے قطرے گر رہے ہیں. پھر ہے کھلاڑی میدان میں بھاگا، تو آپ اس کا لکھیں گے کھلاڑی میدان میں بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو فعل ماضی سے فعل حال میں تبدیل کر لیں گے. ٹھیک. اس کے بعد ہے جی جو اشعار ہیں، یہ سوال نمبر 6 ہے لکھنا درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیں. تو اس میں جو شعر ہیں، نبی نے کہا تو نہ کر رنج و غم، کہ تیرا نہیں کوئی تیرے ہیں ہم. سنا یہ تو بچہ بہت خوش ہوا، رسول خدا کے وہ گھر آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تشریح میں سب سے پہلے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ اشعار کس نظم سے لیے گئے ہیں، تو ہم اور ان کے شاعر کا کیا نام ہے، تو وہ بتانا ہے آپ نے. تو یہ اشعار جو ہے وہ نظم یتیم بچے کی عید سے لیے گئے ہیں، اور اس کے شاعر کا نام ہے خواجہ عابد نظامی. اور اس نظم میں شاعر نے، اب میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں، لکھوا رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ اشعار نظم یتیم بچے کی عید سے لیے گئے ہیں، اور اس کے شاعر کا نام خواجہ عابد نظامی ہے. اس نظم میں شاعر نے عید الفطر کے دن کا حال لکھا ہے کہ بچے نئے اور خوبصورت کپڑے پہن کر کھیل رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے مسجد جا رہے تھے. انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ اکیلا کھڑا رو رہا تھا. آپ نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی تم رو، کیونکہ اگر تمہارا کوئی نہیں تو ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے گھر چلو اور اس کو اپنا گھر سمجھو. بچے نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر آ گیا.
ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تشریح ہوگی، اس طرح سے لکھنی ہے آپ لوگوں نے. اور اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے نظم وہی تو ہے خدا میرا کا مرکز خیال لکھیں. تو یہاں پر یہ سوال ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. جو کوسچن یہاں پر کیے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں نے اسی طرح سے کاپی پہ کرنے ہیں. اور جو کتاب پر کام کرنے والا ہے بیٹا وہ کتاب پہ کیجیے گا، نیٹ سے کام، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد بھی کرتے جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو کام ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.